کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین جمعہ، ماہ شعبان جاری ہے، کئی دن گزر چکے ہیں اور تیزی سے رمضان المبارک ہم سے قریب آ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی آمد کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور رمضان کو ہم تک پہنچا دے۔ تو اب جب شعبان چل رہا ہے اور رمضان قریب ہے، تو سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے اور دل میں یہ آرزو پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو ہم سے ملا دے، اس لیے کہ ایک پل اور ایک لمحے کا بھی انسان کے بھروسہ نہیں ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے درمیان ہیں لیکن وہ رمضان ان تک نہیں پہنچے گا یا وہ رمضان تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے دعا کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے بابرکت بنا اور رمضان کو ہم تک پہنچا دے۔ تو یہ دعا کثرت سے مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز رمضان ہم تک پہنچے گا۔ دوسری چیز میرے بھائیوں یہ ہے کہ رمضان کی عظمت، اس کی اہمیت، اس سے واقف ہونے کی کوشش کیجیے۔ جب کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، تو پھر آدمی اس کے تعلق سے فکرمند ہوتا ہے۔ تو رمضان تو ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے اور اس کے ہر پل میں، ہر لمحے میں اللہ نے اتنی خیر و برکت دے رکھی ہے، جمع کر دیا ہے کہ اگر اسے بیان کیا جائے تو شاید وہ گھنٹے نہیں دن درکار ہوں گے۔ اتنی روایتیں ہیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ تو دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری بکس، چھوٹی بھی بڑی بھی، مسجدوں میں جو کتابیں ہیں جیسے احادیث کی کتابیں ہیں، اس میں رمضان کا باب ہے۔ رمضان جیسے اب کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں گے، ریاض الصالحین اٹھا لیں گے تو اس میں بھی رمضان کا باب ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں گے تو اس میں ایک چیپٹر ہوگا رمضان کا بیان، تو اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ یا اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں اردو میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے تعلق سے ابھی سے اچھی منصوبہ بندی کر لیجئے۔ دیکھیے، کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اگر پہلے سے ہم منصوبہ بناتے ہیں تو وہ کام ہمارا پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اب جیسے بامبے ہم کو کل جانا ہے تو اس کے لیے ہم آج ہی ٹکٹ بنوا لیتے ہیں کہ بھئی کل جانا ہے تو ٹکٹ ہونا چاہیے ہمارا، پھر وہاں قیام کہاں کرنا ہے، رکنا کہاں ہے، اس کا ہم منصوبہ بناتے ہیں۔ دنیا بھر کے آدمی منصوبے بناتا ہے۔ تو دعا بھی کیجیے اور اس کے بعد رمضان کے تعلق سے کچھ منصوبے بنائیے کہ اس رمضان میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ڈائری لیجیے باقاعدہ، اس لیے کہ لکھنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ آپ ڈائری پر پہلے بسم اللہ لکھیے، اس کے بعد آپ لکھیے کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میں رمضان کے لیے منصوبہ بنا رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ اس پر میں عمل کروں،
تو توفیق دے، طاقت دے، اس لیے کہ بغیر تیری توفیق کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں عزم کر رہا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے تیری تائید اور مدد چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ پوائنٹ لکھ لیجئے کہ آپ کو رمضان میں کیا کرنا ہے۔ اب سب سے بنیادی کام تو معلوم ہے آپ کو کہ رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ رمضان کا پورا روزہ رکھوں گا، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آپ کا پہلا عزم ہے۔ اصل مسئلہ یہی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، اس کو تو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن ہماری ایک بڑی تعداد روزے بھی چھوڑتی ہے اور بہت آسانی سے چھوڑ دیتی ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے عذر، زکام ہو گیا بس روزہ چھوڑ دیا، ہلکا سا بخار آ گیا روزہ چھوڑ دیا، سحری نہیں کھا سکے روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا سا سستی کمزوری نظر آئی روزہ چھوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی کوئی معقول عذر ہے، شرعی عذر ہے تو ہی روزہ چھوڑنا چاہیے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بلا کسی عذر کے ایک آدمی روزہ ترک کر دے تو اس کے بدلے میں اگر وہ پوری عمر بھی روزہ رکھے تو بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو پہلا عزم یہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد دوسرا عزم عبادات کے تعلق سے ہونا چاہیے، جیسے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی۔ تو آپ یہ عزم کر لیجئے کہ بھئی اس رمضان سے ہم اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ نماز کے ہم پابند ہو جائیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر شروع ہونے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ نوافل وغیرہ کے بارے میں بھی ایک پلان کر لیجئے کہ بھئی ابھی تک ہم سنتیں 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، اب انشاءاللہ 2 رکعت اور اس میں نفل بھی جوڑیں گے، ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے تہجد کا پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے رمضان میں، اس لیے کہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں۔ تو آپ ایک عزم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم بھئی دیکھیں تہجد کی جو فضیلت ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور وہاں سے کہتا ہے کہ میں کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مغفرت اور جنت چاہتا ہے وہ میں اسے جنت اور مغفرت دوں۔ وہ ہمارا رب خود سوال کر رہا ہے۔ تو جب رب متوجہ ہو، رب خود آسمان دنیا پر ہم سے اتنا قریب آ گیا ہو، تو یہ ہمارے لیے بدنصیبی ہوگی کہ وہ خود صدا لگا رہا ہے اور ہم اس سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام ہے، اذکار کا اہتمام ہے، درود پڑھنے کا اہتمام ہے، یہ سب پلان میں ہمارے شامل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے، باتیں تو بہت ساری، میں بہت موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ ہمارے اندر عادتیں خراب ہوتی ہیں، جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کو چڑھاتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہماری زبان بہت رف ہے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ایک دم ٹائٹ ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک نہیں ہوتا ہے، بیوی سے ہم سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ہم اس کا بھی منصوبہ بنائیں کہ ہم ان چیزوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ روزہ جو ہے میرے بھائیوں جنہ ہے، الصوم جنہ، ڈھال ہے تمام برائیوں کے مقابلے میں۔ تو یہ ڈھال جو ہے، اس ڈھال کو استعمال کیجئے، منصوبے کے ساتھ استعمال کیجئے کہ ہر برائی کا اس روزے سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے جس پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ میرے بھائیوں، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ بان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور گناہ کے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کسی کا کھانا چھڑائے اور کسی کا پانی چھڑائے۔ بھوکے پیاسے ہیں،
اور دوسری حدیث میں جو بات کہی گئی وہ ہم سب لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس من صیامہ الا الظم، کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ پیاس کے سوا ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے راتوں میں کھڑے رہنے والے ہیں، رت جگہ کے علاوہ ان کے حصے میں کوئی اجر و ثواب نہیں آتا۔ تو یہ روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے، دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے، اپنی عادتوں کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جبرائیل نے بد دعا دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا کہ جو اس ماہ مبارک کو پائے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے، اس کے لیے جبرائیل نے ویل کے لفظ کا استعمال کیا، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، وہ آدمی بد نصیب ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اگر پہلے سے رمضان کی منصوبہ بندی کریں گے، عزم کریں گے، ارادہ کریں گے کہ اس رمضان کو ہم اپنے لیے رحمت، مغفرت، دوزخ سے چھٹکارے اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق بخشے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق بخشے، ہم تمام لوگوں کو رمضان سے ملائے، اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔